الحمد لله رب العالمين الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اسلام، تمام اہل ایمان کو عید کی مبارک ہو. ہم اس حال میں یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں پہنچے ہیں کہ دنیا کے بے شمار خطوں میں مسلمان مظالم کی بنا پر لہو لہان ہیں. بے شمار گھر لٹے ہوئے ہیں، بے شمار گھروں کے افراد کچھ قبروں میں ہیں اور کچھ کے جسم کے پیس بھی ہاتھ نہیں آتے ہیں. بے شمار علاقوں کے لوگ ایسی پریشانیوں میں ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تا وقت کہ وہاں کی معلومات نہ ہوں. فلسطین کے مسلمان، برما کے مسلمان اور اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے بے شمار خطوں کے مسلمان کن تباہیوں کی زد میں ہیں یہ وہی جانتے ہیں. اس ایسی صورتحال میں اللہ نے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا، رمضان کے روزے بھی رکھنے کی توفیق نصیب ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت بھی نصیب ہوئی، نمازیں پڑھنا کا موقع ملا، اور آج ہم بہت اطمینان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہیں. ایمان والا کبھی بھی اکیلی سوچ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا. میں خوش ہوں، میری زندگی آرام کے ساتھ گزر رہی ہے، باقی امت میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی فکر نہیں، یہ ایمان مزاج نہیں ہے. دنیا کے تمام ایمان والے ایک جسم، اور جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا ہر حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی جیسی ہے. اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ، اگر جسم کے کسی ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے دنیا میں اگر کہیں بھی مسلمانوں کو خوشی ہے وہ سارے مسلمانوں کی ہے، اور اگر کسی جگہ ایمان والوں کو کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی مشکل ہے تو دنیا کے تمام ایمان والے اس غم اور مصیبت کو محسوس کرنے چاہیے. لیکن چونکہ امت مسلمہ میں اخوت دینی، ملی جذبہ کم سے کم بلکہ ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے جو عیش میں پڑے ہوئے مسلمان ہیں وہ اپنی عیاشوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پڑوس میں، ان کے پاس میں اگر مظالم کا طوفان ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایمانی حیثیت باقی نہیں. اخوت دینی اگر ہوتی جیسی اخوت ہوا کرتی ہے تو ایمان والا دنیا کے کسی ایک کونے میں ایک ایمان والے کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کے ہر خطے کے ایمان والے اس تکلیف کو اپنے دل کی نہا خانوں میں محسوس کرتے ہیں. اللہ نے ہم کو عید کی نماز عطا فرمائی. ہم رمضان کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہیں. عید در حقیقت ایک میسیج بھی ہے، اور عید در حقیقت خدا کے انعام کا اظہار بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں کے اس زمانے کے یہودی اور غیر یہودی اپنے مذہبوں کے مطابق کوئی جشن منایا کرتے تھے، اور دوسری قوموں کا جشن جیسا ہوا کرتا ہے وہ مناتے ہوں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہماری عید ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ بہتر عید اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دین میں ہر چیز متعین ہے. تمہیں غم اگر آئے گا تو غم کیسے منانا ہے اس کا بھی طریقہ ہے. تمہیں اگر خوشی نصیب ہو تو خوشی کیسے منانی اس کا بھی ہو سکتا ہے. کوئی قوم اپنی خوشیاں مناتی ہوگی ناچ ڈانس کر کے، شراب پی کر کے اور اس طرح کی دوسری خرافات کے ذریعے، لیکن اسلام میں کوئی خوشی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں جمع کی جائے. تو
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید کی نماز جاری فرما دی، اور وہ دن اور قیامت تک یہ عید کی نماز چلتی رہے گی۔ عید کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب عید کی نماز پڑھی اور ہمیشہ پڑھی تو عید کی نماز لازم ہو گئی۔ نبی جب کوئی کام پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ امت کے لیے وہ چیز لازم ہو جاتی ہے۔ نبی کا ضابطہ یہ ہے کہ نبی جب کوئی کام پابندی کے ساتھ کریں گے اور بیچ میں نہیں چھوڑیں گے تو وہ حکم لازم ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں واجب ہو گیا۔ جو کام اللہ کے نبی نے اکثر کیا، کبھی کبھی چھوڑا، اس کو سنت کہتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا اور کبھی نہیں چھوڑا اس کو واجب کہتے ہیں، جو فرض کے قریب ہے، جیسے قربانی کرنا واجب ہے، جیسے عید الفطر، جیسے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، جیسے فطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، جیسے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ واجب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی عمل کو پابندی کے ساتھ کیا، وہ امت کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ پھر لازم ہونے کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ ہوتا ہے فرض کا اور ایک درجہ ہوتا ہے واجب کا۔ حضرات، عید کی نماز میں حکم ہے اچھے کپڑے پہنو، غسل کرو، عطر لگاؤ، صاف ستھرے ہو کر کے عیدگاہ پہنچو۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھیں آج آپ نے اچھے کپڑے خود پہنے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ کو خود کپڑے پہننے نہیں، آپ کو کوئی اور کپڑا پہنائے گا، وہ کفن ہوگا۔ آج آپ نے خود غسل کیا ہوگا، ایک وقت ہوگا آپ کو غسل کوئی اور دے گا، آپ خود غسل نہیں کریں گے۔ آج آپ خود چل کر کے عیدگاہ آئے ہو، ایک وقت آئے گا آپ چل کر نہیں جائیں گے، آپ کو جنازے کی صورت میں جنازہ گاہ لے جائیں گے۔ آج آپ عیدگاہ آئے ہو، ایک دن آپ کو جنازہ گاہ میں پہنچنا ہے۔ آج آپ خود نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ایک وقت آئے گا آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ تابوت کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے اور آپ کی بعد نماز پڑھی جائے گی، اور وہ دن لازم ہے، اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ نہ جانے موت آئے گی یا نہیں آئے گی اور جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں، آپشن کوئی نہیں ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے، طے ہے۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ کسی کو ایسی موت دے دے کہ جس میں یہ سب کچھ نہ ہو، مثلا خدا نہ خواستہ کوئی کسی بلاش کا شکار ہو گیا، خدا نہ خواستہ سمندر میں ڈوب گیا، تو وہاں تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا، لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے میسج ہیں کہ تم نے آج نہایا، ایک دن تم کو نہلایا جائے گا، تم نے آج کپڑے پہنے، ایک دن تم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، آج تم نماز پڑھنے کے لیے خود پہنچے، ایک دن تم کو نماز پڑھی جائے گی، تم پر نماز پڑھی جائے گی۔ آج تم خود اللہ اکبر کہو گے، اس دن تم کو اللہ اکبر پڑھنے والا کوئی اور ہوگا، اور تم سنو گے بھی یا نہیں سنو گے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو جنازہ وہ مردہ کہتا ہے، وہ مردہ کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، وہاں مت لے جاؤ، اور اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی، جلدی لے کر کے چلو مجھے، اور وہ دن آنا یقینی ہے۔ میرے بھائی، عید کا پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم اس اگلے سفر کے لیے تیاری لازمن کریں، اور وہ سفر لازم ہونے والا ہے، اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عید کے دن ہر ایمان والا یہ میسج لے کر کے جانا چاہیے کہ آج میں خوشیوں کے ساتھ آیا ہوں، اس دن میں جاؤں گا اور میرے گھر والے غموں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آج میں اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، اس دن مجھے اچھے کھانے نہیں بلکہ میرے گھر والے بھی نہیں کھا سکیں گے، وہ دن میرے آنا یقینی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عید کی نماز ہمیں کیوں نصیب ہوئی؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور عید کی نماز کیوں نصیب ہوئی؟ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا تھا۔ رمضان المبارک میں کیا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، رمضان المبارک میں روزے نصیب ہوئے، رمضان المبارک میں عبادتیں ہوتی ہے، رمضان المبارک میں راتوں کو لوگ جاگتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں تب ہیں کہ جب اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات سمجھانے کی آج بے انتہا زیادہ ضرورت ہے کہ ایمان والوں اپنے ایمان کی قدر کرو، ایمان والوں شکر پڑھو کہ اللہ نے ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو ہماری شکلیں کچھ اور ہوتی، ہمارے نام کچھ اور ہوتے، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی، ہماری منزلیں کچھ اور ہوتی، ہماری چاہتیں کچھ اور ہوتی، ہماری زندگی کا پیٹرن کچھ اور ہوتا۔ یہ سب کچھ تب ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، خالق کائنات ایک اللہ ہے، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی مانتے ہیں، ہم ان کی امتی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ایک ایک انسان کو اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم چونکہ اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم پر لازم کی ہے
وہ حق ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے وہ یقیناً انسانوں کے لیے نقصان پہنچانے والی، اس سے اسے بچنا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دین حق ہے، دین اسلام ہے۔ ہم روزانہ صبح پڑھتے ہیں رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، یہ روزانہ صبح کو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ حد شہادت نحیا والیہ نموت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ جو اوراد شریف میں پڑھا جاتا تھا مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید وبالملکین الکاتبین الشاہدین العادلین حیاکم اللہ تعالی فی قرۃ یومنا ھذا اکتبا فی صحیفتنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم واشہدا باننا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ علی حد شہادت نحیا والیہ نموت انشاءاللہ۔ ابھی رمضان مبارک میں جمعے کا دن تھا، میں خانہ کعبہ میں حاضر تھا، اتفاق سے وہاں دو بڑے عالموں سے ملاقات ہوئی، اور وہ علماء تھے اس علاقے کے جس علاقے میں ایک زمانے میں اسلام پوری طرح سے روشن تھا، یعنی بخارا، سمرقند، ترمذ کا علاقہ، جہاں کی امام ترمذی، جہاں کی امام بخاری، اس علاقے کے وہ علماء تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں بڑی لمبی گفتگو ان کے ساتھ ہوئی۔ اسی میں انہوں نے میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی، پر انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دعاؤں کا مجموعہ الحزب الاعظم ہے۔ انہوں نے وہاں سے کتاب نکال کر دکھائی، کہتا میں یہ کتاب پڑھتا ہوں، اور وہ اوراد فتحیہ تھی۔ تو میں نے کہا یہ کہاں سے؟ کہنے لگا ایک شیخ تھا، شیخ کبیر، شیخ علی حمدانی، ان کا یہ وظیفہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں ہمارے علاقے میں اسلام پہنچا ہے شیخ حمدانی کے ذریعے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ میں نے ان کو تفصیل بتائی، وہ حیران ہو گئے۔ تو غرض یہ کہ میں نے کہا اس میں تمہیں معلوم ہے اس میں کیا جملے لکھے ہیں؟ کہتا ہے ہم تو مجھے تو زندگی ہو گئی اس کو پڑھتے ہوئے۔ اس میں شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل کشمیر کو وظیفے میں یہ بات اقرار کروائی، روزانہ صبح کو اعلان کرو ہم مسلمان رہیں گے، روزانہ صبح کو اقرار کرو ہم اسلام پر قائم رہیں گے، روزانہ صبح کو فرشتوں کو ویلکم کرو، اور ویلکم کرنے کے بعد ان سے کہو فرشتوں کو کہ تم گواہ رہو میں مسلمان رہوں گا، مرحبا بالصباح الجدید، میں مبارک کرتا ہوں صبح ہو گئی، وبالملکین الکاتبین العادلین، میں دو فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں، میں مرحبا کرتا ہوں دو فرشتوں کو جو آئے ہیں، کاتبین الشاہدین العادلین حیاکم اللہ تعالی فی قرۃ یومنا اکتبا فی صحیفتنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو دن میں آپ کو میرا دستاویز نامہ اعمال تیار کرنا ہے، اس نامہ اعمال میں سب سے پہلے لکھو بسم اللہ۔ اکتبا فی صحیفتنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزانہ صبح کو یہ اقرار کرو کہ ہم مسلمان رہیں گے، ہم اللہ کو اپنا اللہ مانیں گے، ہم اللہ کے نبی کو اپنا نبی مانیں گے۔ پھر کہا علی حد شہادت نحیا والیہ نموت، یہ جو میں نے گواہی دی ہے اسی گواہی پر مجھے قائم رہنا ہے، باقی رہنا، اور اسی پر میری موت آنی چاہیے۔ یعنی روزانہ ایمان والا یہ اقرار کرے کہ میں اپنے اسلام پر قائم رہوں گا۔ کسی زمانے میں اس کی بار بار کہنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ آج بے انتہا زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ بے شمار ایمان والوں کا ایمان خطرے میں ہے، اور خطرے میں کئی وجہ ہیں، اور وجہوں میں کنفیوژن ہے، دین سے دوری ہے، اور ایسے حالات ہیں، ایسے ماحول ہے جس ماحول کی بنا پر بعض دفعہ ایمان والا ایسی حرکتیں کرتا ہے، بعض دفعہ ایمان والے ایسے جملے بولتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا صبح کو یصبح رجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہوگا شام کو کفر لے کر کے واپس آ چکا ہوگا اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا بِمُؤْمِنِينَ، بے شمار ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ مومن ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر شخص بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو غور کرے کہ میرے پاس جو ایمان کی دولت ہے، مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ایمان کی نمک مجھ سے چھن جائے۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑے ہم اپنے گھروں کے ماحول میں، ہم اپنے محلوں اور اپنی بستیوں میں رہ کر کے تو شاید اس خطرے کو، لیکن جب گھروں کے ماحول سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے ایسے ماحولوں میں پہنچتے ہیں جن ماحولوں میں دین کو نقصان پہنچانے والی بلکہ ایمان کو ختم کرنے والی سرگرمیاں پائی جاتی ہیں،
وہاں خطرہ رہتا ہے کہ آدمی کا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ ایسے افراد سے ہمارا ملنا ہوا جن کا جو ایک مسلمان گھر کے ہیں، جو ایک مسلمان ماں باپ سے بلانگ کرتے ہیں، مگر اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے ایمان کی حالت ختم ہو چکی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ہاں ان کے پاس سہارا ہے، ہم مسلمان ہیں، نام کے حد تک مسلمان ہیں اور ختنے کے حد تک مسلمان ہیں، اس کے علاوہ باقی ان کے وقت کچھ نہیں بچا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان پر جمے رہنے کا عہد کر کے اٹھیں۔ اس وقت یہاں کے لوگوں کے لیے سب سے اہم ترین مسئلہ اگر ہے وہ یہ کہ یہ شعوری طور پر وہ یہ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے، مسلمان بن کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ آپ چاہے تعلیم پڑھیں، چاہے بزنس کریں، چاہے جاب کریں، چاہے مزدوریاں کریں، مگر اپنی ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کرنے میں ان سے کہا مجھے یہ نہیں پوچھنا ہے تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے مادی وسائل ہیں یا نہیں، مجھے یہ پوچھنا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کون سے دین پر قائم رہو گے۔ ہر والدین یہ فکر کرے کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ مسلمان رہیں گے بھی یا نہیں، ان کا اسلام محفوظ ہے یا نہیں، اسلامی تعلیم جتنی ہونی چاہیے بچوں کے پاس ہے یا نہیں، مسلمان بچہ جیسا ہونا چاہیے اس کا مزاج جیسا بنا ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جناب باپ مسجد میں ہے اور بیٹے کو مسجد کا دروازہ بھی معلوم نہیں ہے، باپ مسجد میں وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ اوراد بھی پڑھتا ہے، وہ وظائف بھی پڑھتا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹا باپ کو کہنے لگے کاش تو دین نسبت شروع کی ہی نہ۔ یہاں ایسے حالات آ چکے ہیں کہ اگلی نسل جو ہے وہ اپنے ایمان سے مسلسل دور ہوتی جا رہی ہے، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ بے شمار انسان اندر مرتد بھی ہو چکے ہوں گے۔ جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ جراثیم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت سب سے اہم ترین میسج جو یہاں کے مسلمانوں کے لیے دیا جانا چاہیے وہ یہ اپنے ایمان پر باقی رہنے اور اپنے مسلمان رہنے کا عہد کر کے اٹھیں۔ خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ تعلیم کے چکر میں، ڈگریاں پانے کے چکر میں آپ اپنے ایمان کو کھو دیں۔ اور انسان کو دھوکہ بھی لگتا ہے، کبھی دھوکہ کس چیز سے لگتا ہے، میں اگر یہ کروں گا اس سے میرے ایمان کو کیا ہوگا، میں اگر یہ چیز کروں گا اس سے میرے دل کو کیا ہوگا۔ یہ دھوکہ کھا کر کے انسان وہ چیزیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ جناب بعض دفعہ آدمی کینسر کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کینسر پیشنٹ ہوں، اور وہ سائلنٹ کینسر اندر پھیل کر کے آخری سٹیج کا پہنچ چکا ہوتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہاں تک کہ مر بھی جاتا ہے۔ ایسے بھی بیمار ہیں کہ لا الہ بیماریوں کا شکار ہو کر کے مر بھی گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کون سی بیماری تھی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ایمان کی نعمت اللہ نے ہم کو نصیب فرمائی ہے، اس ایمان پر جمے رہنے، اس ایمان پر باقی رہنے کا عہد کر کے اٹھیں۔ اور جب عہد کر کے اٹھیں گے تو اس کے لیے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہے یا خود بخود ایمان باقی رہے گا۔ یاد رکھیں ایمان ایک دولت ہے، یہ دولت محفوظ رہے گی جب حفاظت کا انتظام جب ارادہ کر کے رکھیں گے۔ اگر ہم دین پڑھنے کے تیار نہیں، اپنے بچوں کو دین سکھانے کو تیار نہیں، جب ہمارے والدین اپنے بچوں کو یہ بھی بتانے کو تیار نہیں کہ ہم کس نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہمارے نبی کی صفات کیا تھی، ان کے کمالات کیا تھے، ان کا امتیاز کیا تھا، ان کی خصوصیات کیا تھی، اور وہ جانتا ہی نہیں اپنے نبی کو، اور کل کو اگر کوئی بھی انسان آ کر کنفیوز کرنا چاہے گا وہ ذرا سے کوئی واقعہ سنا کر کے نبی سے بدل کر دے گا۔ چنانچہ یہاں کے سکولوں میں پائے جانے والے بے شمار نئے جوان بچے اللہ کے نبی کی ذات عالی کے بارے میں کنفیوژن کے شکار ہو گئے، کنفیوژن کا شکار ہو گئے، اور وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کی صفات کیا ہے، اس نبی کے کمالات کیا ہے۔ صورتحال یہاں تک آ گئی کہ بے شمار مسلمانوں کے گھروں کے بچے اپنے نبی کی بنیادی حالات سے بھی واقف نہیں ہیں، یہاں تک بھی کہتے ہیں ہم نے سنا ہے ہمارا نبی محمد ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، اور ادھر سے ڈگریوں پر ڈگریاں جمع کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنی نئی نسل کی فکر کریں۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور یہاں کشمیر میں ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت آئی ہے بالکل یونیک طریقے سے، اور وہ ایک اللہ کے کچھ بندے اپنے ملکوں سے سفر کر کے یہاں پہنچے اور یہاں آ کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ ان کی دعوت میں نہ تو کوئی کنفیوژن تھا، ان کی دعوت میں نہ کوئی لالچ تھا، ان کی دعوت میں نہ کوئی جبر تھا، ان کے ساتھ نہ کوئی تلوار تھی۔ وہ اللہ کے بندے اللہ کا میسج لے کر کے، اللہ کا پیغام لے کر کے اس خطے میں پہنچے، اور یہاں کے اس زمانے کے ان انسانوں نے جن کو اللہ نے
توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اپنے دامن ان کے لیے پھیلا دیے، اور دامن پھیلانے کے بعد پھر یہاں لوگوں نے دین حق قبول کر لیا، ایمان کی دولت یہاں کے لوگوں کو مل گئی، نہ کوئی جبر ہوا، نہ کوئی تلوار چلی، نہ کوئی لالچ دیا گیا، نہ کوئی پیسہ خرچ کیا گیا، نہیں، صرف سچے دین کی دعوت دی گئی، اس سچے دین کو یہاں کے لوگوں نے قبول کیا۔ اور جب وہ اللہ کے بندے نہیں پہنچے تھے تو یہاں کی اکثریت ایمان سے محروم تھی، اور جب اللہ کے بندے پہلے سفر یا دوسرے سفر کے بعد واپس جانے لگے تو ہزاروں لوگ نور ایمان سے فیضیاب ہو چکے تھے۔ ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے حضرت سید عبد الرحمن بلبل، حضرت شاہ ہمدان، اور ان کے ساتھ ان ہزاروں بزرگوں کے ذریعے سے، جن ہزاروں بزرگوں نے اپنے ان اسلامی ملکوں کو چھوڑا اور یہاں آئے، ان میں سے بے شمار یہیں آ کر کے بس گئے، یہاں کی زندگی انہیں برداشت کر لی، حالانکہ ان کے لیے یہاں بڑی مشکلات تھی، یہاں کا کھانا پینا، یہاں کا موسم، یہاں کا رہن سہن ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، لیکن انہیں بڑے شوق کے ساتھ اس کو برداشت کیا، اور یہی ان کی قبریں بن گئی۔ ہر علاقے میں ان کی قبریں موجود ہیں، یہاں کے لوگ ان قبروں کو پوچھتے تو ہے لیکن ان قبروں والوں کی میسج کو نہیں سمجھتے۔ تو ان بزرگوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے آباد ہو گئے، نہ یہاں ان کی زبان جاننے والا کوئی تھا، نہ ان کے بیوی بچے ساتھ تھے، نہ رہن سہن تھا، نہ یہاں کا موسم ساتھ دیتا تھا، لیکن انہیں بیچاروں نے وہ مشکلات برداشت کی۔ اتنی خطرناک ترین مشکلات کا سفر کر کر کے وہ یہاں پہنچے ہیں، جس کی تفصیل جب تاریخ میں پڑھتے ہیں تو انسان کی عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ کیسے انہیں مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ یہاں کوئی دولت لینے کے لیے نہیں آئے تھے وہ، یہاں کوئی عیش کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں تو اللہ کا دین لے کر کے آئے تھے، اور یہاں کے لوگ ایمان سچے دین سے فیضیاب ہو جائیں اس غرض کے لیے وہ تشریف لائے تھے، اور ان کی آمد کے نتیجے میں اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہاں کی تمام نئی نسل کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا، بھائیو اپنی تاریخ پڑھو، اپنے بزرگوں کے ان کارناموں کو پڑھو، کس طرح سے انہوں نے اسلام کی دولت یہاں پہنچائی اور یہاں کس طرح سے اسلام پھیلا، اور اس کے بعد پھر اپنے اس اسلام پر جمع رہنے کا عہد کر کے اٹھو۔ اگر یہاں کے لوگ اس کی فکر نہیں کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، دنیا کے بے شمار خطوں میں جب مسلمانوں نے اپنے دین کی قدر نہیں کی اور دین جو قربانیاں مانگتا تھا وہ قربانی انہوں نے نہیں دی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے وہ دین ان سے واپس لے لیا۔ ایک زمانہ تھا چاروں طرف اسلامی اسلام تھا، اور دوسرا دور وہ آ گیا کہ اب کہاں، اب وہاں نہ مسجدیں ہیں، مسجدیں کھڑی ہیں، اذانیں نہیں ہیں، اپنے بچوں کے اسلامی نام نہیں رکھ سکتے، اپنے گھروں میں قرآن نہیں رکھ سکتے، اپنے گھر کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ مجھے جب ترمذ کے علماء ملے اور ان علماء سے میں نے پوچھا کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے دین کو وہاں بچایا، انہوں نے بڑی دردناک داستانیں سنائیں، کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کو تہخانوں میں لے جا کر کے قرآن یاد کرایا اور صورتیں میں یاد کرائیں، اور ہم قرآن ساتھ میں نہیں لے جا سکتے تھے، اپنے گھروں میں قرآن رکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے حالات آتے ہیں کہ بعد میں جب نماز پڑھنے کا وقت ہو، جب نماز پڑھنے کا وقت ہو اور پھر بھی لوگ نماز نہ پڑھیں، بعد میں ایسے حالات آتے ہیں کہ پڑھنا بھی چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ جب قربانی کرنے کا موقع ہو اور وہ قربانی نہ دیں تو بعد میں قربانی کرنا بھی چاہیں گے نہیں دے سکیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت، عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ، مسلمان بن کر کے جینا ہے، اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، دین کی بنیادی چیزوں کو خود سیکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو کی فکر کریں۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور ساتھ میں ذمہ داری بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اولادوں کے لیے اس کی فکر کریں کہ ان کے پاس تعلیم بھی اچھی ہو، عہدہ بھی اچھا ہو، روزگار بھی ملے، شادیاں بھی ہو جائیں، مکان بھی ہوں، آج کی زندگی کی ساری فیسلٹیز ان کو مل جائیں، مگر دین ہے یا نہیں، یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یہ حرام سے بچتا ہے یا نہیں، یہ اللہ کو اپنا اللہ مان رہا ہے یا نہیں، اس کو موت یاد ہے یا نہیں، یہ اسلامی مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہی نہیں کریں گے۔ جب اس کی پرواہی نہیں کریں گے تو آگے چل کر اس بچے کا صحیح مسلمان بننا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اولادیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اپنے اولادوں کی فکر کریں، اور فکر کرنے کے معنی یہ ہے کہ جیسے آپ ان کی فکر کرتے ہیں اچھی تعلیم، اچھی صحت، اچھا روزگار، اسی طرح سے فکر کریں اچھا دین، اچھا کیریکٹر، اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا رویہ، اچھی جوانی، پاکیزہ جوانی۔ میرے بھائیو، اگر یہاں کے والدین اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو نہ جانے یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس کس ماحول میں کہاں جا کر کیا کیا کریں گے،
اور آگے چل کر کے ان کا کردار بھی ختم ہو جائے گا، وہ شرابی بنیں گے، وہ جواری ہوں گے، وہ غلط تعلقات میں خراب ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ آگے چل کر کے ہو سکتا ہے ان کا ایمان بھی چھن جائے، اور یہ ایمان چھن جائے گا تو اس کی دو شکلیں ہوں گی، ظاہر نہیں کریں گے، اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوگا، اور اللہ بچائے ایسا ماحول بھی آ سکتا ہے، لوگ کھلم کھلا کہیں گے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی تو ایسا ماحول نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان سے نکلنا چاہے تو کھل کر کے کہے میں ایمان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ابھی، لیکن خطرہ اس بات کا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول آ جائے کہ اس کے بعد پھر لوگوں کو اپنے کفر اور اپنی ارتداد کا اظہار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اور بعد میں والدین کہیں گے کیا حل کرو بچہ صاحب کیا حل کرو، کیا کریں گے جناب، بچوں کی ان کی سوچ ایسی بن گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ماحول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عزیز بن رہا ہو تو وہ کھل کر کہہ نہیں سکے گا، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر یہاں کے مسلمان چوکنا نہ ہوں اور فکر مند نہ ہوں تو یہاں کھل کر کے لوگ کہیں گے ایسا کیا ضروری ہے، ہم کسی بھی مذہب میں جا سکتے ہیں۔ جب اسی شہر میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا چلو یہ محمد تو نہیں مانے گا عیسیٰ کو مانے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ اس کا بچہ جو ہے وہ کسی چرچ میں گیا تھا، اور جب لڑکوں اس سے جا کر کہا تمہارا بچہ جو ہے وہ چرچ میں جاتا ہے، اس نے وہاں سے جواب نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا، محمد کو نہ مانے عیسیٰ کو مانے کا کیا فرق پڑے گا۔ جب یہ سوچ پنپنے لگے گی تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اشارہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں کے تمام لوگ بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنے دین کے تحفظ کی فکر کریں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں، ہر مسجد کے ساتھ مکتب کھڑا کریں، اور یہاں کے والدین جیسے سکولوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کے بچے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کے دین کی بھی فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ جناب تمہارے بچے کو تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، ایسا نہ ہو تمہارے بچے نے تو قرآن میں ہاتھ اٹھایا بھی نہیں ہے، اس کو نماز میں یہ معلوم ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے پاکی اور ناپاکی کیا ہے، وہ جانتا ہی نہیں استنجا کرنا کیا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ ناپاک ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جیسے پسینہ ویسے پیشاب کا قطرہ بھی ہے۔ اسلام ہے، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ ان کو جاننا ضروری ہے اور پر عمل کرنا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے جو ناپاک کی ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے اسے۔ جب مسلمان گھر کا بچہ یہ کہتا ہے کہ مرغے کو ذبح کر کے کھائیں تب بھی، اور گلا کاٹ کر کے کھائیں تب بھی، جھٹکا کر کے کھائیں تب بھی، اسے کیا فرق پڑے گا؟ جب مسلمان گھر کا بچہ یہ کہے گا، اس سے اندازہ کیا جانا چاہیے اس کی دینی حص کتنی بر چکی ہے کہ وہ مردار میں اور حلال میں فرق ہی نہیں کر رہا۔ جب ایک مسلمان گھر کا بچہ یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو کرتا ہے اگر کسی اور کے ساتھ کیا جائے تو مزہ آئے گا، فرق کیا پڑے گا؟ جب مسلمان گھر کا بچہ یہ کہے گا، جب مسلمان گھر کا بچہ یہ کہے گا ایک آدمی کولڈ ڈرنک پیتا ہے دوسرا آدمی کو اور ڈرنک پیتا ہے، کیا فرق پڑے گا؟ وہ بھی ڈرنک ہے، وہ بھی ڈرنک ہے۔ جب مسلمان یہ کہنے لگے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد کل کو اگر کل کو اس کو نوبت آ گئی وہ ایمان سے انکار کرے گا، کون روکے گا؟ یہاں کے مسلمانوں کا سب سے اہم ترین مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہاں کی نئی نسل اپنی ایمان پر باقی رہے، یہاں کی نئی نسل ان تمام گندے کاموں سے محفوظ رہے جن گندے کاموں کی وجہ سے نسل تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ ناچ گانا ہے، وہ ڈانس ہے، وہ میوزک ہے، وہ ڈرگس ہیں، وہ منشیات ہیں، وہ غلط تعلقات ہیں، وہ زناکاریاں ہیں، وہ عیاشیاں ہیں، وہ فحاشیاں ہیں، ان تمام گندے کاموں سے یہاں کی نئی نسل بچ جائے۔ اور تیسری اہم ترین چیز یہاں کے نسل کے لیے یہاں کے بچوں کی صحت۔ اتنی بیماریاں پہلے کشمیر میں کبھی نہیں تھی، بچوں کے پیدا ہونے کا ریشو جتنا کم یہاں ہو چکا اتنا اور آس پاس کے علاقوں میں نہیں ہے۔ صحتیں جتنی برباد یہاں ہیں اتنے آس پاس کے علاقوں میں نہیں ہے۔ جتنے کینسر پیشنٹ یہاں پائے جاتے ہیں اور معدے کے پیشنٹ باقی جگہوں پر نہیں پائے جاتے ہیں، اور جتنی نقلی دوائیاں یہاں استعمال ہو رہی ہیں باقی جگہوں پر نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ یہاں کا فوڈ سسٹم اور یہاں کا میڈیسن سسٹم وہ سارا کا سارا زہریلا ہے، اس اپنی سے یہاں کی صحتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اتنی بیماریاں پہلے نہیں تھی جتنی آج یہاں ہیں۔ تو اپنے ایمان کی فکر، اپنی کردار کی فکر اور اپنی صحت کی فکر، ان تینوں چیزوں کا میسج لے کر کے یہاں کے ایمان والوں کو جانا چاہیے۔ عید کی نماز وقت پر ہوگی انشاءاللہ، 8:30 بجے کا ٹائم مقرر ہوا ہے، اپنے وقت پر انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی۔ عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، وہ طریقہ ویسے ایمان والے کو معلوم بھی ہوتا ہے، پھر وہ مختصر بتایا جائے گا اور اسی پر یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی، عید کی نماز کے لیے تکبیر نہیں ہوتی، عید کی نماز ایمان والے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں،
पिछले साल से या मस्जिदों में ईद की नमाज हो रही है, हालांकि ईद की नमाज खुले मैदान में होती है। बहुत अच्छा हुआ यहाँ के इंतजामिया वालों ने खुले मैदान के अंदर ईद की नमाज पढ़ने का एहतमाम किया। ईद की नमाज असल में ईदगाह में होती है और ईदगाह में ईद की नमाज होनी चाहिए। उसी में ईमान वालों की शान है, वही ईमान वालों की शौकत है। और ये इस्लाम चाहता है ये मुसलमान जो है अपनी शौकत के साथ अपने दीन का इजहार करें। बहुत अच्छा हुआ ईद की नमाज मैदान में पढ़ी जा रही है, खुले माल के अंदर। अल्लाह के नबी हमने आला ऐलान ईद की नमाज पढ़ी थी, खुले मैदान के अंदर पढ़ी थी। ईद की नमाज इंशाल्लाह वक्त पर होगी। ईद की नमाज के बाद खुतबा होगा। ईद की नमाज में दुआएं नहीं है, दुआएं तो जो रमजान भर में हमने की है वो दुआएं काफी है, इसलिए ईद की नमाज के बाद भी दुआ नहीं होती, ईद के खुतबे के बाद भी दुआ नहीं होती है। लेकिन जब लोग जमा रहते हैं तो उस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिस तबाही का शिकार है, और सब हमारे सामने है, पूरे आलम के मुसलमानों का हाल और खुद यहाँ के मुसलमानों का हाल हम सब के सामने है, इसलिए उम्मत के लिए इंशाल्लाह दुआएं भी करेंगे आखिर में। और खुलासा ये है कि इस वक्त ईद की नमाज अपने वक्त पर पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर खुतबा होगा, खुतबे के बाद फिर मुख्तसर सी दुआ होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। السلام علیکم